السلام علیکم۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے اے آئی، توانائی کا چیلنج اور پاکستان کا مستقبل۔ آج ہم مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اور اس کی جو توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ اے آئی انقلاب دنیا بھر میں ڈیٹا سینٹرز میں کوئی 33% اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ ظاہر ہے اس سے بجلی کے نظام پر تو شدید دباؤ پڑے گا۔ کچھ ماہرین تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے توانائی کا بحران بھی آ سکتا ہے اور بجلی کی قیمتیں شاید 70% تک بڑھ جائیں۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک بڑا سنجیدہ چیلنج ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں عالمی سطح پر ڈیٹا سینٹرز میں توانائی کے بہتر انتظام کے لیے نئی ٹیکنالوجیز پر کام ہو رہا ہے۔ اچھا، کس قسم کی ٹیکنالوجیز؟ مثال کے طور پر ایسے اجزاء یعنی کمپوننٹس بنائے جا رہے ہیں جو توانائی بچاتے ہیں۔ خاص قسم کے کیپیسیٹرز ہیں جو بجلی کی سپلائی کو مستحکم رکھتے ہیں۔ پھر وہ درست ریزسٹرز ہیں جو بجلی کا ضیاع کم کرتے ہیں، خاص طور پر نئے سیمی کنڈکٹرز کے ساتھ۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ بالکل چھوٹے لیول پر بھی بجلی بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل، ہر واٹ ہر یونٹ اہم ہے۔ اسی طرح دیکھیں، وائرلیس سینسرز اور ماڈیول سے ڈیٹا سینٹرز کی نگرانی اب ممکن ہو رہی ہے۔ اس سے پورا جو نظام ہے نا، جسے DCIM کہتے ہیں، ڈیٹا سینٹر انفراسٹرکچر مینجمنٹ، اس کو بغیر اضافی تاروں کے زیادہ مؤثر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ تو توانائی کی مزید بچت ہوتی ہے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ہی بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ یہ تو ہو گئیں عالمی کوششیں۔ اب ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ پاکستان نے بھی ڈیجیٹل معیشت کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے۔ بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کے لیے سنا ہے شروع میں 2000 میگا واٹ بجلی مختص کرنے کا اعلان ہوا ہے۔ جی اعلان تو ہوا ہے۔ اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کی جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پوری استعمال نہیں ہوتی، اس کو ایک آپ کہیں منافع بخش ڈیجیٹل اثاثے میں بدلا جائے، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے معیشت کو جدید بنانا، باہر سے سرمایہ کاری لانا اور نوکریاں پیدا کرنا بھی شامل ہے۔ توانائی کا بحران شدید ہے۔ ہماری کل پیداواری صلاحیت تو سنا ہے 42,000 میگا واٹ تک ہے، مگر وہ پرانی ٹرانسمیشن لائنیں اور دوسرے مسائل کی وجہ سے گرمیوں میں بھی بمشکل 27 سے 29,000 میگا واٹ ہی سسٹم میں آ پاتی ہیں۔ ہاں، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ صرف پیداوار اور ترسیل کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہ بجلی کے بھاری بل، کمپنیوں کے نقصانات، پھر وہ فیول ایڈجسٹمنٹس جو ہر مہینے ہر سامائی میں آتی ہیں، لائن لاسز ہیں، بجلی چوری ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ گردشی قرضہ ہے۔ وہ قرضہ جو پورے سسٹم میں پھنسا ہوا ہے ایک ادارے سے دوسرے ادارے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے۔ جولائی تک تو یہ 2300 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ اوہ! تو ایسے میں اے آئی جیسی ٹیکنالوجی جو اتنی بجلی مانگتی ہے، اس کی طلب پوری کرنا تو واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اس اضافی طلب کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ توانائی ذخیرہ کرنے یعنی انرجی سٹوریج کی بات ہوتی ہے، اس میں کیا امکانات ہیں؟ جیسے تھرمل انرجی سٹوریج TES؟ جی، TES ایک کافی دلچسپ آپشن ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹا سینٹرز کم طلب کے اوقات میں جب بجلی سستی ہوتی ہے نا، تب گرڈ سے بجلی لے کر اسے ٹھنڈک کی شکل میں جیسے برف یا ٹھنڈا پانی ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اچھا؟ پھر جب بجلی مہنگی ہو یا طلب بہت زیادہ ہو تو اس ذخیرہ شدہ ٹھنڈک سے کولنگ سسٹم چلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کولنگ پر ڈیٹا سینٹر کی تقریباً 40% بجلی لگ جاتی ہے۔ تو TES لیتھیم آئن بیٹریوں سے زیادہ محفوظ بھی ہے، زیادہ دیر پر بھی، اور ہو سکتا ہے مقامی طور پر بن بھی سکے۔ اور بیٹریوں کا کیا حساب ہے؟ BESS یعنی بیٹری انرجی سٹوریج سسٹمز، ان کی درآمد بھی تو بڑھ رہی ہے۔ جی بالکل، گرڈ کی بجلی مہنگی ہے اور سولر سستا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے پاکستان میں لیتھیم آئن بیٹریوں کی درآمد واقعی بڑھ رہی ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ 2030 تک یہ شاید 8.75 گیگا واٹ آور تک پہنچ جائے۔ حالانکہ ان پر ٹیکس اور ڈیوٹیز بہت ہیں، پھر بھی سولر پینل کے ساتھ بیٹری لگانے کا خرچہ 3 سے 6 سال میں واپس آ سکتا ہے۔ کمی کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں، یہ خدشہ ضرور ہے۔ اگر صحیح منصوبہ بندی نہ ہوئی اور گرڈ کو اپ گریڈ نہ کیا گیا تو بیٹری سٹوریج کا یہ جو بے ترتیب پھیلاؤ ہے، یہ گرڈ کے استحکام کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو ہو رہی ہے وہ بجلی کی ایک مسابقتی مارکیٹ بنانے کا منصوبہ ہے، CTBCM۔ CTBCM؟ یہ کیا چیز ہے اور اس سے کیا فرق پڑے گا؟
دیکھیں، اس کا مقصد ہے بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم میں مقابلہ لانا، تاکہ کارکردگی بڑھے اور قیمتیں کم ہوں۔ اس نظام میں جو بڑے صارف ہیں نا، 1 میگا واٹ سے زیادہ والے، ان کو یہ آپشن ملے گا کہ وہ اپنی مرضی کے بجلی گھر سے براہ راست بجلی خرید سکیں۔ او اچھا۔ تو امید یہ ہے کہ اس سے وہ سرکاری اجارہ داری کم ہوگی، قومی خزانے پر بوجھ گھٹے گا اور نئے زیادہ مؤثر پاور پلانٹ لگیں گے جنہیں حکومت کی گارنٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اصلاحات یہ سب مل کر شاید مستقبل میں اے آئی کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کا کوئی راستہ بنا دے۔ جی، امید تو یہی ہے، بالکل۔ لیکن اصل سوال جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو موجودہ توانائی کا نظام ہے، اپنی تمام تر پیچیدگیوں اور گہرے مسائل کے ساتھ، کیا وہ اتنی تیزی سے خود کو بدل پائے گا کہ وہ اے آئی جیسی بجلی کی بھوکی ٹیکنالوجی کو نہ صرف کامیابی سے اپنا سکے بلکہ اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکے؟ یہ میرے خیال میں وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر آنے والے وقت میں بہت غور کرنا ہوگا۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ اے آئی پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔